اس بزم کے اراکین کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، اور محترم المقام میاں محمد سلیم قادری صاحب کو اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، محفل عرس مقدس کی برکتیں اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، محفل عرس ہے اور اس عرس کے سلسلہ میں آج کی محفل کا انعقاد ہے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے سورہ آل عمران میں سے ایک آیت کو پڑھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس آیت میں ابھی سمجھ آ جائے گی کہ عرس کیا ہے اور صاحبان عرس کیا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پیر، یہ فقیر، یہ بابے، یہ اللہ والے، یہ اہل اللہ، یہ مزارات، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا تاریخ ہے۔ آئیے، سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورہ ہے اور 146 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اس کا معنی ہے، اللہ فرماتا ہے جیسے جیسے نبی آئے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سے نبی ہم نے بھیجے، یعنی جیسے جیسے نبی آئے، مَعَهُ رِبِّيُّونَ، نبیوں کے ساتھ اللہ والے، نبیوں کے ساتھ درویش، نبیوں کے ساتھ فقیر، نبیوں کے ساتھ صوفی۔ یعنی قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی، جیسے جیسے نبی آتے رہے ساتھ ساتھ اللہ والے آتے رہے۔ اب یہ لفظ آتا ہے ربیون کثیر، کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت سے خدا والے۔ یہ ترجمہ یہیں سے ملا ہے، اس ترجمے میں مولانا شاہ عبد القادر صاحب دہلوی اہل سنت کے امام کا ترجمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ بہت خدا والے۔ یہ بہت کا لفظ بتا رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ہمارے نبی پہ ختم ہوا، قیامت تک آتے رہیں گے خدا والے، اللہ والے قیامت تک آتے رہیں گے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ ان اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قاتل، اسی آیت میں لفظ ہے معہو سے پہلے قاتل۔ یہ لفظ قاتل بتا رہا ہے کہ یہ خدا والے نبی کی عزت کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن نے بتا دیا فقیر وہ ہوتا ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ درویش اسے کہتے ہیں جو نبی کی ناموس کے لیے لڑے۔ جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، جو سینہ تان کے باہر آ جائے، وہی تو ولی ہے، وہی تو درویش ہے، وہی تو صوفی ہے۔ دیکھیں، میں نے بالکل وقت نہیں ضائع کرنا ہوتا، نہ اپنا نہ سامعین کا، ہر آنے والے لمحے میں کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہوتی ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے نے بتا دیا کہ درویش نبی کی عزت کے لیے جہاد کرتا ہے، درویش نبی کی عزت کے لیے لڑتا ہے۔ اب ذرا رکیے گا، یہ سورہ نمل میرے سامنے آئی، 27 نمبر سورہ ہے، یہاں پہ معاملہ تھا نبی کی عزت کا۔ یہ آ گئی سورہ نمل، یہ آ گئی 27 نمبر سورہ، اور یہ آ گئی جی 39 نمبر آیت، اور ساتھ ہی ہے 40 نمبر آیت۔
مسئلہ یہ تھا کہ بلقیس آ رہی تھی حضرت سلیمان کے دربار میں. اب نبی کی عزت کا مسئلہ تھا. نبی نے اپنے امتیوں سے کہا کہ کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. جب کہا نا کوئی لائے گا ملکہ بلقیس کا تخت وہ جو ہزاروں میل دور پڑا ہوا ہے. اب ذرا رکنا. قال افریت من الجنی 39 نمبر آیت ہے. ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا. اس جن نے کہا سونا نبی آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں یا یہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے ہیں آپ تشریف رکھیں, بلقیس پہنچ گئی ہے. آئی نیڈ ارجنٹ, مجھے فوراً چاہیے, مجھے جلدی چاہیے. ماشاءاللہ. اب ذرا سنیے گا, جب کہا نا مجھے جلدی چاہیے, اب کوئی جین نہیں کھڑا ہوا چونکہ محفل عرس ہے. اب ایک ولی کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا, اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا. نام ہے اس کا آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. اب آپ مجھے جواب دیں گے کیا تخت آیا تھا؟ صرف بابا جی بول رہے ہیں, پچھلے بندے نہیں بول رہے. تخت آیا ہے؟ ابھی بھی آواز کم ہے. نہیں آیا؟ نہیں, ابھی بھی دائیں بائیں سے آوازیں نہیں آ رہی. نہیں آیا. کون لے کے آیا؟ جن؟ نہیں, جن پچھلی آیت میں ہے. تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں, نبی تو منگوا رہا ہے. تو پھر لایا کون؟ ولی. جیتے رہیں ولی. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. بس یہی بات سمجھانے آئے ہیں. اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا تو جو علی ہے بھائی, جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. جو نوکر ہے علی کا سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. اب ذرا رکیے گا, مولا اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمائے قال الذی عندہ علم من الکتاب. علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب کا علم تھا. یارا کمال نہیں ہو گیا؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہو, اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو باب علم ہو, بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. خدا جانے پھر علی کی قوت کا مقام کیا ہوگا, پھر علی کی طاقت کا مقام کیا ہوگا. اچھا اگر آپ اجازت دو تو میں ایک آیت مولا علی پہ نہ پڑھ لوں جی؟ نہیں, آپ ٹھنڈے بول رہے ہیں, ٹائم ویسے ہی تھوڑا ہے. جس کے دل میں جتنی علی کی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. آئیے میں سورہ بلکہ میں علی کی وہ آیت پڑھنے سے پہلے 4 آیتیں تمہیدن پڑھوں گا, پھر مولا علی کی شان والی آیت پڑھوں گا. سورہ اللہ اکبر, سورہ نحل میرے سامنے آئی, 16 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. بھئی اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن علم کل ہے, اور قرآن ہر میدان میں غالب ہے. قرآن ہر میدان میں غالب ہے. اب رکیے گا, ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. چلے ٹھیک ہے, آپ چپ رہیں, 2 آیتیں ہو گئیں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. کوئی بات نہیں, آپ چپ رہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. چلیں 4 آیتیں ہو کے ٹھہریے گا. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا. تو اسی چپ بیٹھے ہو, قرآن مشکل کشا. جی میں آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن مشکل کشا. اچھا اب میرے دوستوں کے ذہن میں کوئی قرآن آنا چاہیے جو مشکل کشا بھی ہے.
ठहरो मैं इसे वाज़े करता हूँ। इसी कुरान को कूफे की मस्जिद में सामने रख के एक शख्सियत ने फरमाया था, हाज़ा कुरानुन व अना कुरानुन, हाज़ा कुरानुन सामितुन अना अली इब्ने अबी तालिब कुरानुन नातिकुन। ये खामोश कुरान है, आओ मुझे देखो मैं अली बोलता कुरान हूँ। और भाई जिसका ईमान है अली मुश्किल कुशा है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यार। अच्छा आइए मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूं। अगर ये 5 आयतें आप तक आ गई, अब बहुत सूरह वाक़िया की तरफ चलते हैं। अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, खबरदार कुरान दे नेड़े पलीत नहीं आउंदे। भाई कुरान के नजदीक पलीत, जरा हर जुबान कुरान पढ़े, कुरान के नजदीक पलीत। आप अगर पढ़ेंगे तो मैं आगे चलूंगा। कुरान के नजदीक पलीत। अब जो अगली आयत पढ़ने लगा हूं सुन के तबैयत मचल जाएगी। अल्लाह फरमाता है कुरान के नजदीक पलीत नहीं आते। ये सूरह अज़ाब 33 नंबर सूरह 33 नंबर आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। एक कुरान के नजदीक पलीत नहीं आते ते जिन्ना दे वेड़े विच कुरान आया है ना उन्हां तक भी पलीत नहीं आउंदे। जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह इज्जत और बरकत दे। एदा मतलब है अली तक पलीत नहीं आउंदे, ज़हरा तक पलीत। भाई जरा मेरे साथ बोलो भाई, ज़हरा तक पलीत, हसन तक पलीत, हुसैन तक पलीत। अब आपने लड़ना नहीं कि फला बंदा अली को क्यों नहीं मानता, फला अली को क्यों नहीं मानता, फला मन्ने कि में अली नु मनना पलीत दा काम ही नहीं। अली तक बिस्मिल्लाह, अली तक आना पलीत का काम ही नहीं। अब जो नौकर है अली का वो तो सुभान अल्लाह का होना है, सुभान अल्लाह। अब इस आयत को पढ़ के वो रवायत पढ़ेंगे जो हमारे शेर ने अशार में पढ़ी है। ये आयत पढ़ने के बाद अब वो रवायत पढ़ो कि जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा की गोद में 15वें हसे रोजे में इमाम हसन नमाज़े ज़ोहर के वक़्त इमाम हसन गोद में आए, सैयदा वहीं पे बैठ के असर पढ़ रही हैं। ना रोजा जा रहा है, ना वुज़ू जा रहा है, ना नमाज जा रही है। नहीं आप ठंडा बोल रहे हैं, मेरी थकी तबीयत का फायदा ले रहे हैं जनाब। यही वजह है कि जब ये मंजर देखा रहा ना गया। अबू बकर सिद्दीक की बेटी चली गई, जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के पास अजीब मंजर देखा। फरमाया इस्मा क्या देखा? या रसूल अल्लाह ज़हरा हालते रोजा में है, गोद में हसन आ रहे हैं, वहीं पे असर पड़ रही है। नबी कुरान पढ़ के फरमाते हैं तूने कुरान नहीं पढ़ा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। मेरी ज़हरा भी पाक है, गोद में आने वाला हसन भी पाक है। अल्लाह इज्जत और बरकत। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है सुभान अल्लाह का। अब आइए, अगर ये तमहीद आपको समझ आ गई तो मैं थोड़ी सी तकरीर कर लूँ जी। बस मैं रहूँगा वक़्त में, मैं जब मजबूर होता हूँ तो फिर मजबूरी समझा करें, मजबूरी होती है ना। और ये यही भी अर्ज़ भी किया था कि ये देखें ये तो हमारे पास बैठे हुए हैं, आप इन्हें पहले बाद में पढ़ा लेते, इन्हें क्या फ़र्क पड़ना था। मैं कोई 45 से 50 मिनट कोई बातें आपसे कर लेता। खैर चलें आइए, नहीं अब टाइम नहीं ना, अब वक्त नहीं है। सूरह चूँकि बातें हुजूर की बेटी तक आ गई, बात सैयदा ज़हरा तक आ गई है। अब आइए मैं सूरह मरियम खोलने लगा हूँ जी। 19 नंबर सूरह है। एक जुमला ज़रा फ़कीर का दिल पे लिखिएगा। कायनात में 2 औरतें बतूल हुई हैं, 2। कितनी? 2 औरतें बतूल हुई हैं, 2। अच्छा ज़रा ठहरो, वो औरतें क्या है मैं बाद में अर्ज करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बतूल। सबसे पहले सवाल तो ये है बतूल किसे कहते हैं। ये ऑडियो वीडियो का दौर है मेरे बच्चों, मेरे साहिबों। लुगतुल हदीस किताब का नाम है। अहले हदीस का इमाम वहीदुज़्ज़मान लिखता है बतूल उस मस्तूर को कहते हैं जो हमा वक्त पाक हो, हर वक्त पाक हो। सारी जिंदगी पलीती जिदे नेड़े भी ना आए ओनू बतूल कहते। चले माशाल्लाह पंजाबी अच्छी समझ आती है। अब जरा ध्यान करना, दुनिया में 2 औरतें बतूल हुई हैं। सबसे पहली औरत हजरत ईसा की मां मरियम बतूल है और दूसरी मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। सैयदा बतूल हैं। सैयदा, आपकी जुबानों पे ये लफ्ज़ अगर आ जाए तो लुत्फ होगा। सैयदा, आवाज़ कम है, शायद आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सैयदा बतूल हैं। अब आइए जरा कुरान से पूछते हैं मरियम कैसी बतूल हैं और ज़हरा कैसी बतूल हैं। सूरह मरियम में अर्ज कर रहा था कि सूरह मरियम 19 नंबर सूरह, मैं इसकी 16 और 17 और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 तक आयात देख रहा हूँ।
اگر آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ مطلب مجھے جتنی مرضی بھی جلدی ہو، اگر آپ کا ارادہ نہیں تو پھر کیا پڑھنا ہے۔ اچھا آئیے، یہ آ گئی آیت میرے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا۔ یہ آیت ہے، وَذْكُرْ ذکر کرے، فِي الْكِتَابِ کتاب میں سے، مریم مریم کا، ذکر کرو مریم کا۔ اب ذرا رکنا، مریم ہے نبی کی ماں، اگر عیسیٰ نبی کی ماں کا ذکر کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی ماں کا ضروری کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ ہے عیسیٰ کی ماں جس کا ذکر کرنا ہے۔ اب رکنا، ایک ماں وہ تھی جس کے بارے نبی فرما رہے تھے صحابہ، الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی۔ عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے، حسین کی ماں کا حیا کرنا ہے۔ بھائی جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یار۔ اب ذرا قرآن کی آیتیں سنتے آنا، آگے اللہ فرماتا ہے اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، عیسیٰ کی ماں نے گھر چھوڑا، مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ آپ نے غور کیا، جو گھر چھوڑ کے حجرے میں علیحدہ ہو کے عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں، سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پہ آئے اسے زہرا کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں، آگے اللہ فرماتا ہے اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاب، مریم پردے میں چلی گئی، فَاتَّخَذَتْ بنا لیا، مِنْ دُونِهِمْ لوگوں سے، حجاب پردہ، مریم نے حجاب کیا۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ محفل عرس کا ضروری پیغام یہ ہے، بیٹی وہی ہوتی ہے جو پردے میں ہو۔ بیٹی اگر با نقاب ہے تو محفوظ ہے، نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھیں گے تو، ہماری بیٹیاں با نقاب نہیں ہیں اب، بڑی تکلیف سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تشریف رکھیں جی، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ آپ کو استعمال کریں۔ ماشاءاللہ، میں بسم اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حجاب، یہ حجاب جو ہے نا، حجاب، یہ پردہ، یہ عورت کی شان ہے۔ نقاب عورت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں لاہور پنجاب کالج میں جو ہوا ہے، سوشل میڈیا میں پہ موجود ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے یقیناً، یہ جو کل پرسوں معاملہ ہوا ہے، ایک 16 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ زیادتی بھی اس پنجاب کالج کے سیکیورٹی گارڈ نے کی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزر گیا ہوگا، میں ابھی آج دیکھ رہا تھا سفر میں۔ تو یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اور پھر اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اسلام کی بیٹی اس بر صغیر میں محفوظ کیوں نہیں ہے؟ مطلب اب بیٹیاں پہلی کی طرح محفوظ نہیں ہیں، پہلے بچیاں محفوظ تھی، اب نہیں ہیں۔ اس طرح عزتیں، اس طرح بے حرمتیاں نہیں ہوتی تھیں پہلے۔ آپ 50 سال پیچھے چلے جاؤ، زیادہ نہیں میں کہتا، 50 60 70 سال پیچھے چلے جاؤ، ہر گھر کی، گاؤں کی بیٹی، ایک گھر کی بیٹی سارے گاؤں کی بیٹی ہے۔ کیا ایسا تھا؟ لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے، لوگوں کی نگاہیں اٹھتی تھی تو بہن نظر آتی تھی، نگاہیں اٹھتی تھی تو بیٹی نظر آتی تھی۔ آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج ایسا اس لیے ہے، اور آج ایسا اس لیے نہیں کیوں نہیں ہے، محفوظ عزتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آج کل بیٹی بے نقاب ہے، نقاب بھی نہیں ہے۔ وہ جو اسلام نے پردہ دیا ہے عورت کو، وہ پردہ جاتا رہا۔ ٹھیک ہے اس گارڈ نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اس نے، اور اسے سزا ہونی چاہیے، لیکن جو پنجاب کالج کی بچیوں کا لباس ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ یونیورسٹی میں جو لباس پہن کے بچیاں آج کل آ رہی ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ میں خود پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، گجرانوالہ کیمپس میں، جو میرے سامنے آ کے بیٹیاں بیٹھتی ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ یہ نگاہ ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہم کر سکتے۔ اس طرف بچے بیٹھے ہیں، اس طرف بچیاں، بڑے بچے ہیں، BS لیول کے، ایم اے لیول کے، ایم فل لیول کے،
اور ان کے پاس دوپٹے بھی پراپر نہیں ہیں، چادریں تو ایک طرف، برقع تو ایک طرف، نقاب تو ایک طرف، پراپر دوپٹے نہیں ہیں. کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے گھر سے آئی ہے؟ کیا یہ اسلام کی بیٹی ہے؟ یہ تو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس گارڈ کو سزا دی جائے. کیوں نہیں آواز بلند ہو رہی کہ کالجز اور یونیورسٹی میں بچیوں کو بانقاب آنا چاہیے؟ اور پھر بڑے شہر تو شہر رہے، اب تو سادے سادے علاقوں میں عجیب رواج ہے. شادی بیاہ میں میک اپ کر کے غیر محرم کے سامنے آ کے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. کیوں نہیں روکتے؟ جس مرد کی عورت بے نقاب ہے وہ مرد بے غیرت ہے، جس کی بیوی بے نقاب ہے وہ شوہر بے غیرت ہے، جس کی بیٹی بے نقاب ہے وہ باپ بے غیرت ہے، جس کی ماں بے نقاب ہے جوان بیٹا ہے بے غیرت ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ قوامیت مرد کو ملی ہے. We have to control them. آپ نے انہیں کنٹرول کرنا ہے. جوان بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ہو، بہن بے نقاب نہ نکلے. تھپڑ مارو اسے، کنٹرول کرو اسے جیسے بھی ہو. اللہ فرماتا ہے فاتخذت من دونہم حجاب، مریم پردے میں چلی گئی. دیکھیں اگر ہاں عرس ہے جی، عرس مقدس ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں 4 ولی ہوتے تھے. حضرت بابا فرید، خواجہ قطب الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ عثمان ہرونی، اور پھر تھوڑا پیچھے چلے جو تھے غوث اعظم اور خواجہ معین الدین. یہ ایک زمانہ ہے، ان کا ایک زمانہ ہے. بابا فرید، خواجہ نظام، خواجہ قطب، خواجہ معین، امیر خسرو، یہ ایک زمانہ ہے. 4 ولی ایک وقت میں. آج کل ولی نظر نہیں آ رہے، ان جیسی مائیں نہیں ہیں. فرید جیسی ماں نہیں ہے. وہ مائیں تھیں کہ جب پیٹ میں بچے ہوتے تھے 9 ماہ قرآن پڑھا کرتی تھی. اور حالت بابا فرید نے ایک دفعہ اپنی ماں سے کہا تھا، اماں دیکھ ہر طرف فرید فرید ہو رہی ہے. تو فرمایا بیٹا تو پھر کس کا کمال ہے؟ ماں تیرے بیٹے کی عبادت کا کمال ہے. بابا فرید کی ماں فرماتی ہے چپ کر فرید، تیرا کمال نہیں تیری ماں کا کمال ہے. اماں تیرا کیا کمال ہے؟ فرمایا فرید جب آدھی رات کو دودھ پینے کے لیے اٹھتا تھا میں فوراً تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، پھر نبی والے نبی پہ درود بھیجتی تھی، پھر تمہیں دودھ پلاتی تھی. ایسی مائیں ہوں تو اولاد گنج شکر ہوا کرتی ہیں، ایسی مائیں ہوں تو اولاد غوث اعظم ہوا کرتی ہیں، ایسی مائیں ہوں تو اولاد خواجہ قطب الدین ہوا کرتی ہیں. صرف ایک طرف نہ ہو جائیں. دیں اس گارڈ کو سزا، دینی چاہیے. ظلم کیا ہے اس بچی پہ، اس نے، اسے ضرور سزا ہو، لیکن بیٹیوں کو باحیا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جو بچیاں احتجاج کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اس وقت، پنجاب کالج کی بچیاں جو احتجاج کر لی ہیں، ان کا لباس دیکھو، کسی ایک کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. کیا یہ اسلام ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاتخذت من، یہ دیکھیں اریانی اسلام کلچر نہیں ہے. یہ تنگ لباس بچیوں کا پہننا یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ یورپ کلچر ہے. اور یورپ کی بہت بڑی چال ہے. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو محمد کی بیٹی کے پیچھے لگاؤ. سیدہ زہرا والا کلچر دو، انہیں فاطمی کلچر دو. اب آؤ میں آیات کو تھوڑا آگے پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فاتخذت من دونہم حجاب، مریم پردے میں چلی گئی، مریم حجاب میں چلی گئی. جناب جو خود حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. ایک دن نبی فرما رہے تھے کہ معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ زہرا کی سواری آ رہی ہے. جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. لو جی آؤ تھوڑا آگے چلو. آگے اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے حضرت جبرائیل کو مریم کی طرف بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. اچھا بھائی جیسے ہی مریم کے پاس جبرائیل آئے، قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، جبریل نے مریم کو دیکھا، مریم نے جبریل کو دیکھا، مریم نے لباس بشر میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیسا آنا ہے؟ ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، میرے پاس یوں مرد تو نہیں آتے، تیرا آنا کیسا ہے؟
اس نے کہا گھبرانا. اچھا ویسے ایک بات ہے, جہاں پہ جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں. اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خاں بریلوی, آپ کے چھوٹے بھائی ہیں حسن رضا بریلوی, آپ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. آپ نے غور نہیں کیا, جہاں پہ جبریل اچانک جائے وہاں پہ مریم ہے, اور جہاں پہ اجازت لے کے جائے وہاں پہ زہرا ہے. اللہ بڑا پیارا نعرہ لگا رہے ہیں, آپ جواب دیں. لگائیں جی, لگائیں جی, آپ نعرہ دوبارہ لگائیں جی. اللہ سلامت رکھے. چلے اللہ سلامت رکھے. لو جی آؤ, میں چلے اللہ عزت برکت دے. دیکھیں بڑا خوبصورتی ہے ماشاءاللہ. اللہ سلامتی عطا فرمائے. بہت اعلیٰ ہے, بہت اچھا ہے. حضرت فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی تھی نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی کچہری لگی ہوئی تھی. تو آپ نے باہر خادم کو کھڑا کیا کہ اندر کوئی شخص نہ آئے. ہر آنے والے کو خادم روک رہے, ہر آنے والے کو غلام روک رہے, ہر آنے والے کو غلام روک رہے, ہر آنے والے کو غلام روک رہے. اچانک عبداللہ بن عمر آئے, عمر کے اپنے بیٹے. اس نے کہا جی آپ کے بابا نے منع کیا اندر نہیں جانا. یہ وہیں سے واپس مڑ گئے. جب عبداللہ بن عمر مڑے نا, پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. ہائے ہائے, حضرت حسین پیچھے آ رہے تھے. آپ نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا, آپ بھی وہیں سے واپس مڑ گئے. جب حضرت حسین مڑے نا, نوکر کی نظر پڑ گئی, دل کو کچھ ہوا, رہا نہ گیا, جلدی سے بھاگ کے اندر گیا. جا کے عرض کی امیر المومنین آپ کے شہزادے آ رہے تھے, تو میں نے بتا دیا کہ اندر نہیں جانا. وہ واپس مڑ گئے, پیچھے حسین تھے وہ بھی مڑ گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے مشیر چھوڑے, وزیر چھوڑے, کانفرنس چھوڑی, میٹنگ چھوڑی, بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں سونا آپ کدھر. اور فرمایا آپ کا پتر مڑا تو میں بھی مڑ گیا. اور فرمایا نہ کرے, وہ عمر کا پتر ہے, آپ محمد کے بیٹے ہیں. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ, جس کے دل میں سجدوں کی محبت ہے اور صحابہ کا پیار ہے, سبحان اللہ کہو جائے. اب آپ مجھے ادھر ہو گیا جی, اب آپ مجھے اجازت دیں ایک آیت ختم نبوت پہ بھی پڑھ لیتے. چلیں ادھر اگر تسکین ہو گئی ہے, اب ایک آیت ختم نبوت پہ بھی پڑھتے ہیں. بھائی بڑے نعرے انہوں نے لگائے ہیں ختم نبوت کے. بھائی 2 نمبر سورہ, میں آتا ہوں اس آیت پہ, میں واپس آتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے. تسی چپ بیٹھے ہو, بندے نبی کو منگن گئے نے. بھائی قرآن کی آیت ہے, بندیاں نو پانی چاہیے, پہنچے نبی کو. انہوں نے نبی سے مانگا, نبی سے سوال کیا. اچھا چلو آپ اس طرح کریں, کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا. نہ, ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہیں پانی مانگے ہے, اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر, ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا. آپ چپ بیٹھے ہیں, نہیں آیا. نہیں, آپ ذرا قرآن کے لیے بولو تو صحیح, پانی آیا. آیا. اچھا ایک منٹ ٹھہرو یارا, یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے, نبی گود میں ہو مارے ایڑی, تو پھر پانی آتا ہے. اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے, پانی ڈنڈے میں سے نہیں پتھر میں سے, اور یارا پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری, زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں, ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں, جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. 11:02 ہو گئے جی, میں لیٹ ہو جاؤں گا نا. سیال بھائی بتائیں نا, ہمارا سفر بھی ہے, آپ میرے ساتھ آگے جانا ہے آپ نے جی. کالیں بھی آ رہی ہیں, آپ سبحان اللہ کہو, کالیں آ رہی ہیں. میں نے بڑی عرض کیا, میرے دوستوں سے بڑی ریکویسٹ کی, بڑا عرض کیا 10 بجے بڑا عرض کیا. اور لطف یہ ہے,
لطف یہ ہے، میری سنیں ذرا، میں جب 10 بجے حضرت جی آیا ہوں تو ماشاءاللہ یہ سارے لوگ موجود تھے، یہ سارا حال فل تھا. تو اللہ السلام، میں چلیں میں یہ جو نہیں 15 نہ کہیں، یہ جو میں نے آیات شروع کی ہیں میں یہ مکمل کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو تیرا آنا کیسا ہے. اب ذرا جبرائیل کا جواب سنیے گا. قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، مریم گھبرانا، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. بڑا آسان ترجمہ میں نے کیا اور عام فہم ترجمہ، ہر بندے کو سمجھ آ گیا. گھبرانا، میں انا 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 میں دوں گا، میں دوں گا، انا میں دوں گا. غور نہیں کیا میرے دوستوں نے، یہ ہے انا، میں آیا ہوں، میں انا رسول، مجھے بھیجا گیا ہے، انا میں دوں گا، میں بیٹا دوں گا. اب آپ کو سمجھ آئی، دیتا اللہ ہے، دلواتا جبریل کے ذریعے ہے. بس یہی سنیوں کا عقیدہ ہے، اگر اللہ جبریل کے ذریعے دلوائے تو شرک نہیں ہوتا، اگر اللہ غوث اعظم کے ذریعے دلوائے، اگر اللہ گنج شکر کے ذریعے دلوائے، اگر اللہ فرید الدین کے ذریعے دلوائے، اگر اللہ محمد کے در سے دلوائے. جو سنی بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہو جب. جبرائیل نے کہا گھبرانا مریم، میں تمہیں بیٹا دوں گا. کس نے کہا؟ کیا کہا؟ اچھا بھی آپ ذرا ترجمہ پڑھیں، کس نے کہا؟ کس کو کہا؟ کیا کہا؟ اللہ دی مہربانی نہ تساں قرآن پڑھنا ہے. کون آیا ہے؟ تسی بولو کون آیا ہے؟ کدے کول؟ کی لین؟ واہ، تھکاوٹ لا چھڑی تساں میری. ہون ذرا دوبارہ بولو، قرآن سناؤ مینوں جڑیاں آیتاں سنیاں جی. کون آیا ہے؟ جبرائیل. کدے ال؟ کی لین؟ میں پوچھتا ہوں کیا لینے. ادھر سے آواز ہے، لینے نہیں بیٹا دینے. اب آپ نے غور نہیں کیا، جبرائیل جہاں پہ دینے آئے وہاں پہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جبریل جہاں پہ دینے آئے وہاں پہ مریم ہے، جہاں سے لینے آئے آگے زہرا ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئے. جس کے دل میں محبت کی بیٹی کا جتنا حیا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. جو سیدہ کا نوکر ہے پھر کہو سبحان اللہ. اب آپ مجھے اجازت دو میں ایک آیت اور مصطفیٰ کی بیٹی کی شان میں پڑھنا. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. لو جی آ جائیں سورہ آل عمران کی طرف آ جائیں. 3 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 42 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت ختم ہوگی، سبحان اللہ کہہ لو. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہ آیت ہے. اللہ فرماتا ہے مریم کے پاس فرشتے آتے تھے، آ کے مریم سے باتیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ذرا میرے ساتھ قرآن پڑھیں. کیا کرتے تھے؟ ایک دفعہ سارے پیچھے تک قرآن پڑھو. کیا کرتے تھے؟ اللہ عزت اور برکت دے. مریم سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے. مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے طہرا کی، اس لیے کیونکہ مریم پاک ہے. ہائے ہائے، کیونکہ مریم. اب ذرا گھر بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا، جدے نال فرشتے گلاں کرن جے او بی بی بڑی پاک ہے تے جدے بوے تے آ کے فرشتے نوکری کرن. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. میں کوئی باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آئیے. محدثین کرام نے لکھا کہ حضرت ابی ذر غفاری سے کہا گیا جاؤ ذرا مولا علی کو لے کے آؤ. ابی ذر رسول اللہ کے در دولت سے نکلے، مولا علی کے گھر پہنچے. اب دیکھتے ہیں باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، علی نظر نہیں آ رہے. اندر بندہ بھی موجود کوئی نہیں، لیکن دانے پڑ رہے ہیں. بندہ کول کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے. بندہ کول کوئی نہیں، آٹا نکل رہا ہے. بندہ کول کوئی نہیں، آٹا اکٹھا ہو رہا ہے. بندہ پاس کوئی نہیں، جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے. 2 شہزادے سو رہے ہیں.
جاگتی آنکھوں سے ابی ذر نے جب یہ منظر دیکھا رہا نہ گیا، جلدی سے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے پاس عجیب منظر دیکھا۔ ابی ذر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پاس بندہ کوئی نہیں دانے پڑ رہے ہیں، پاس بندہ کوئی نہیں چکی چل رہی ہے، پاس بندہ کوئی نہیں آٹا نکل رہا ہے اکٹھا ہو رہا ہے، پاس بندہ کوئی نہیں جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے، شہزادے سو رہے ہیں۔ نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سنو ابی ذر، میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے، کہیں آنکھ لگ گئی ہوگی، وہ دانے فرشتہ ڈال رہا تھا، وہ چکی فرشتے چلا رہے تھے، وہ جھولا ملائکہ ہلا رہے تھے، اور جھولے میں میرے لال سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہو جو نوکر ہیں سیدوں کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے، مالک آپ کو رحمتیں عطا فرمائے، ڈھیروں برکتیں ہوں، ڈھیروں رحمتیں ہوں۔ چلے جی، وہ چونکہ محفل عرس ہے، آپ نے آل محمد کی شان سنی قرآن حکیم سے، اور آپ نے سن لیا کہ علی کا گھر پاک ہے۔ وہ نا آستانہ فقیر لگا ہوا تھا جی، ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے تو قرآن پڑھ رہے تھے، تو دروازہ باہر کا دربار کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک جوان بچے کا گزر ہوا، نظر بابا جی پہ پڑ گئی، بابا جی پہ نظر پڑ گئی۔ اچھا جو کام آیا تھا وہ کام بھول گیا، تو بس بابا جی کو دیکھی جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا ہی جا رہا ہے اور دیکھتا ہی جا رہا ہے، سارا دن گزر گیا، یہ نہیں گھر گیا، یہ دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ شام کے قریب اس کا والد تلاش کرتا ہوا دربار کے دروازے کے سامنے آیا، دیکھا تو بچہ دربار کے سامنے، پچھو آ کے ہتھ پا کے آندا ہے، او مادو۔ کچھ دوست پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ باقی بھی پہنچیں گے۔ او مادو، جب کہا نا مادو، اس نے کہا جی ابا جی، او مادو تمہیں کوئی بازار بھیجا ہے سودا لینے، تو دربار کے دروازے کے آگے خیر تو ہے نا؟ اس نے کہا بابا وہ جو اندر بابا جی بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ او بیٹا جیسے ہمارے گرو مہاراجے، یہ مسلمانوں کے گرو ہیں۔ جب کہا نا یہ مسلمانوں کے گرو ہیں، یہ اندر ابا جی گرو تے ساڈے بھی ہیں نے، ایک ایڈے سونے نے۔ بس آ جائیں، چونکہ محفل عرس ہے، آپ نے ذکر حسین سنا، 5 منٹ رہ گئے 11:15 ہونے میں۔ جب کہا نا کہ یہ گرو تو ہمارے بھی ہیں پر یہ بڑے پیارے ہیں، تو اب میری طرح سنیے گا، بابا اس کا نام کیا ہے؟ کہا لال حسین۔ کیا نام ہے؟ بہت کم آواز ہے، کیا نام ہے؟ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے، مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے، منبر بنا رسول کا عرش بری مگر، شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ اب بھائی جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کون ہے یار۔ چلے آجے، بس 11:11 ہو گئے۔ کہا اس کا نام ہے لال حسین۔ جب کہا نا لال حسین، اس نے کہا بیٹا گھر چل، گھر جا کے بٹھا کے کہا بیٹا اب اس دربار نہیں جانا، ہم ہندو ہیں، وہ مسلم ہیں، ہمارا ان سے جوڑ نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا روز نہیں پر کبھی کبھی، بس بات بن گئی تھی نا، نظر پڑ گئی تھی نا۔ اس نے کہا بیٹا نہیں، کھڑا ہو جا، اندر کمرے میں لاکر میں بند کر دیا، چل تیرا کھانا پینا روٹی کپڑا ختم۔ اچھا اسے کر دیا بند، اب اندر سے آواز آتی ہے لال حسین لال حسین لال حسین لال لال لال، بہت تکلیف ہے، آواز بڑی گھاٹے، لال لال لال، الہی جو حسین حسین کرے وہ مدینے جائے، لال لال۔ لو جی آجو، بس میرے جڑے ہاتھ دیکھو، پھر آئے تو میں باتیں کروں گا۔ ایک دن آواز آئی لال حسین، دوسرے دن آواز آئی، پھر تیسرے دن نا آواز نہیں آئی، دروازہ کھولا تو مادو زمین پہ پڑا تھا، نبض سے ہاتھ لگایا تو نبض بالکل ختم ہو گئی۔ ساری برادری اکٹھی کی، سب کو بلایا اور بتا دیا بھی مر گیا بابے کے عشق میں۔ کون بابا؟ کا لال حسین۔ کہا چلو اسے جلاتے ہیں۔ ہن جو ساڑن واسطے کھڑنا سی نا، لنگنا بابے دے بوئے دے اگوں سی، بابا جی دی پہ گئی نظر،
اور دعا کرو نظر پہ جائے. نظر کی تو ساری بات ہے. بابا لال حسین دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, نظر پڑ گئی باہر. آپ فرماتے ہیں رکو, ڈر گئے, رک گئے. لال حسین باہر تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں مر گیا ہے؟ آخر لگے جی مر گیا ہے. آپ فرماتے ہیں یارا مرتے گیا ہے تے ہن پھر مریا ہی دے چھڈو. کیا بات ہے. انہیں مشورہ کیتا اپنی برادری نال کہ مریا بابے دیش کیچے, جے تھانوں اعتراض نہ ہوئے تے دے چھڈیے نا. کہ ٹھیک ہے تیرا مال ہے جیسے تیری مرضی. آخیا جی رکھ لو, ہن ذرا دھیان کریا جی. جدوں کیا نا رکھ لو, لال حسین اندر لے جا کے نا مادو دی لاش سامنے رکھ کے نا تینج کر کے ویک کے فرماندے نے ہاں وہی پھر رکھ لاں. یہ دا پیو آندے جی رکھ لو. آپ فرماندے نے میں دوجی واری پوچھن لگا اے پھر میں رکھ لاں؟ آندا جی رکھ لو. آپ فرماندے نے پھر تیجی واری آخری ہوندی ہے اے میں رکھ لاں. اے دے منہ نکلیا رکھ لو. لال حسین اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے مادو دے سینے تے رکھ کے فرماندے نے اوے مادو جے لال حسین دیں تے اٹھ پے. کلمہ شریف پڑھتا ہوا اٹھ کے لال حسین کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. میرے صاحبوں گزارش تو یہ ہے کہ اہل اللہ کی قوتیں خدا کی عطا کردہ ہوتی ہیں. اللہ والوں کے پاس جتنی قوت ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامتیاں بھی عطا فرمائے, کرم نوازیاں بھی فرمائے, مہربانیاں بھی فرمائے. ہم نے جو آیات بینات پڑھی ہیں انشاءاللہ اس پہ عمل, گھروں میں پردہ آئے گا, بیٹیاں با پردہ ہوں گی. جو بچی بڑی بچی اگر کوئی یونیورسٹی یا اسکول میں جا رہی ہے وہ برقعے میں جائے گی. بہت کم آواز آئی ہے. بانقاب جائے گی. ہم نے اپنی عزتیں خود ہی محفوظ کرنی ہیں جناب, یہ ذہن میں رکھیے گا. کسی پہ انگشت تان نہ اٹھائیں, اپنی شے کی حفاظت کریں, کسی پہ الزام نہ لگائیں. میں دوبارہ عرض کروں گا, بڑا دل دکھا ہے دیکھ کے. اللہ حیا عطا فرمائے. جو ادارے تعلیمی ہیں اللہ وہاں پہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. آپ تشریف فرما رہیے گا کیونکہ آگے سلسلہ جاری ہے. فقیر کا سفر چونکہ لمبا ہے پھر آگے لمبا ہے. اللہ سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.